میں نے چچی کی بیٹی سے دشمنی میں شادی کی تھی کیونکہ وہ حسین تھی۔ اس کی وجہ سے میری بہن کے رشتے نہ ہوتے تھے۔ شادی کے بعد میں نے اس پر بہت ظلم کیا اور وہ کچھ نہ کہتی۔ ایک دن ماں نے بتایا وہ تیرے بہنوئی سے رابطے میں ہے۔ اس بات پر میں نے اسے زہر دے دیا۔ سب سمجھتے کہ یہ قدرتی موت ہے۔ کچھ دن بعد بہن روتی ہوئی گھر آئی اور بولی جلدی سے بھابھی کو قبر سے نکالو۔ میں حیران ہوا اس کی بات پر اور قبر کھدوائی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اندر تو بیوی کے ساتھ 3 مرد۔ میں نے جو ہی گھر میں قدم رکھا تو گھر میں خلاف معمول کافی خاموشی محسوس ہوئی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی تو میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں بہت تھک چکا تھا۔ میں نے اپنے شوز اتارنے کے لیے اپنے تسمے جو ہی کھولنے شروع کیے کہ اچانک مجھے پھنسی پھنسی رونے کی آواز سنائی دینے لگی تو میں چونک گیا۔ یہ تو شبو باجی کی آواز ہے، خدا خیر کرے۔ میں اپنے جوتے کے تسمے کھولے بغیر ہی فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ میرے اور ان کے کمرے کے آمنے سامنے کھڑکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ان کے کمرے میں سے ان کی رونے کی آواز ڈائریکٹ آ رہی تھی۔ میں جب دروازہ کھول کے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے آہستہ آہستہ بلک رہی تھی۔ انہیں یوں دھیمے دھیمے روتا دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا۔ میں تیزی سے ان کے قریب گیا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے ایک دم اپنا چہرہ اٹھا کے میری طرف دیکھا، لیکن مجھے اپنے پاس دیکھ کر وہ ایک دم گڑبڑا گئیں۔ فوراً اپنے آنسو پوچھے اور میری طرف دیکھ کے بولی تم کب آئے؟ تو میں نے ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا سب خیریت ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ ایک دم سے ہکلاتے ہوئے بولی نہیں تو میں تو نہیں رو رہی، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتی ہوں، تم بیٹھو۔ یہ کہہ کے وہ جو ہی میرے پاس سے اٹھ کے جانے لگیں تو میں نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کیوں رو رہی تھیں یا میں جا کر امی سے پوچھوں؟ ویسے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگیں اور پھر جھنجلا کے بولیں اسد تم بھی نہ بس پیچھے پڑ جاتے ہو، تم سے کہا بھی ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا۔ ان کا گریز جان کر میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جس بات سے بھی دکھی ہوں گی اس کا اظہار وہ اتنی جلدی نہیں کریں گی، اس لیے میں نے انہیں زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کسی طرح امی نماز پڑھ لیں تو ان سے پوچھوں کہ آخر کیا بات ہوئی ہے۔ میں خاموش ہو گیا تو وہ باہر نکلی۔ وہ یقیناً کچن میں میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئی ہوں گی۔ مجھے اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آیا کہ اپنی تکلیف اور پریشانی کے باوجود انہیں میرا خیال تھا۔ میری بہن کا نام تو شبانہ تھا، لیکن میں اسے پیار سے شبو آپا کہتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے، لیکن اللہ جانے کیسی قسمت لے کے پیدا ہوئے تھے کہ ایک پل کو بھی ہمیں سکون نہیں تھا۔ میں امی کے کمرے میں گیا کہ اگر نماز پڑھ چکی ہوں تو میں ان سے پوچھوں کہ آخر کیا ہوا ہے گھر میں، کہ شبو آپا نے رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو امی جائے نماز کو طے کر کے ایک طرف رکھ رہی تھیں کہ مجھ پر نظر پڑی تو ان کے ہونٹوں پر بھی ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی اپنے بیڈ پہ بیٹھنے لگیں تو میں نے آہستہ سے پوچھا امی آج کیا ہوا تھا، سب خیریت تو ہے؟ امی کے چہرے پر ایک دم سے ایک سایہ سا ٹھہر گیا۔ میں نے آج سے پہلے امی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنی پریشان وہ مجھے اب لگ رہی تھی۔ مجھے اب صحیح معنوں میں فکر سی ہونے لگی کہ خدا خیر کرے ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تو امی نے کہا بس بیٹا، ہمارے مقدر ہی ایسے ہیں، کسی سے کیا گلہ کریں۔ تو میں ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ آخر اس گھر میں ہوا کیا ہے؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے مقدر کوئی اچھے نہیں ہیں، میں نے تلخی سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ افسردہ سی ہو گئی اور انہوں نے اپنے لبوں سے ایک سانس خارج کی۔ پھر وہ دھیمے سے گویا ہوئیں آج کچھ لوگ تمہاری بہن کو دیکھنے کے لیے اچانک آ گئے، لیکن پسند تمہارے چچا کی بیٹی نازیہ کو کر کے چلے گئے ہیں۔ اس بار بھی تمہاری بہن کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تو یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ نازیہ کا کیا کام تھا امی کہ وہ ان کے سامنے گئی؟ آخر اپنے گھر کیوں نہیں ٹک کے بیٹھتی؟ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے، یہ جان بوجھ کر کرتی ہے۔ آپ صبر کریں، میں اس کو مزہ چکھاتا ہوں۔ تو میری بات سن کر امی پریشان ہو گئیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے چچا نے یہ سب سن لیا تو کیا ہوگا؟ میں ان کی بات سن کر ایک دم سے بپھر گیا۔ امی کیا ہر وقت آپ ہمیں چچا کے نام سے ڈراتی رہتی ہیں؟ اب ہم چھوٹے بچے نہیں ہیں، خدا کے لیے بند کر دیں ہمیں ان کے نام سے ہی ڈراوے دینے۔ مت بھولو اسد، یہ تمہارے چچا کی مہربانی تھی کہ وہ مجھ بیوہ عورت پر انہوں نے اس وقت رحم کھایا جب تمہارے ابا فوت ہو چکے تھے اور ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے تھے۔
تو اس کا کیا مطلب ہے امی کہ وہ جو 2 وقت کی روٹی انہوں نے ہمارے پیٹ میں ڈالی ہے، کیا اس کا خراج وہ ساری زندگی لیں گے؟ ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک آپ ہمیں ان کے احسانیات دلا دلا کر ہمیں کھل کر سانس لینے سے بھی منع کریں گی؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ اب میں برسر روزگار ہوں، آپ کا اور آپا کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہوں، اچھا بھلا مجھے کمپنی سے گھر مل سکتا ہے، میں آپ کو وہاں لے کر جا سکتا ہوں، لیکن ایک آپ ہیں کہ اپنی عزت سے نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ نہ جانے کیوں آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی ان کی جوتیوں میں گزارنی ہے۔ امی خدا کے لیے اس لاچاری سے نکلیں، اب بہت ہو گئی ہے۔ اب آپ اور آپ کے بچے اتنے بے بس نہیں رہے، کب تک ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے؟ میں امی کی باتیں سن سن کر چڑ گیا، اس لیے بولتا چلا گیا۔ تو میری بات سن کر امی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں شبو آپا کھانے کی ٹرے اٹھا کر اندر آئیں اور امی پر نظر پڑتے ہی انہوں نے مجھے انتہائی سخت نظروں سے دیکھا۔ کیا بات ہے اسد، تم نے امی سے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ کیوں پریشان کر رہے ہو انہیں؟ میں آپ لوگوں کو قطعاً پریشان نہیں کر رہا، میں صرف ان لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اپنے پر طرز کھائیں خدا را اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ کب تک ہم یوں ہی زندگی گزاریں گے؟ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میں کمپنی سے ملنے والے گھر کو اوکے کرتا ہوں، پھر ہم سب وہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو میری بات سن کر امی ایک دم سے بولی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسد؟ مانا کہ تم اب بچے نہیں ہو، لیکن ابھی ابھی تم بچوں جیسی باتیں ہی سوچتے ہو۔ بھلا میں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں کیوں شفٹ ہو جاؤں؟ امی مانا یہ ہمارا اپنا گھر ہے، لیکن ہم چچا کے ساتھ رہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ رہ کے گزاروں۔ ہماری اپنی لائف ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اب ان کی مداخلت بالکل ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی اور گھر میں ہوتے تو ہماری پرائیویسی ہوتی، تو مجال کیا تھی کہ نازیہ یوں منہ اٹھا کے لڑکے والوں کے سامنے آتی۔ اس گھر میں رہ کر تو آپ اس سے اتنا بھی نہیں روک پائیں گی کہ اندر مت جاؤ۔ اس کا دل جہاں کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے پھرتی رہتی ہے۔ اس کو شاید اس بات کا اندازہ ہے نا کہ ساری زندگی اس کے باپ نے ہمارے خرچے اٹھائے ہیں اور ہم اس کے باپ کے دیے ہوئے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، اس لیے وہ ہمارے گھر میں دن دناتی پھرتی رہتی ہے۔ تو امی ایک دم سے میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور آہستہ بولو، اگر کسی کے کانوں میں تمہاری یہ باتیں پڑ گئی نا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلے ہی تمہاری چچی بات بات پہ لڑنے کے مواقع ڈھونڈتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ موقع اب اس کو خود فراہم کرو گے۔ تو میں بے بسی سے امی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے شبو آپا بھی بول پڑی، امی صحیح کہہ رہی ہیں اسد، تم ابھی بچے ہو، ان باتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، چچا اور چچی تو ہمیشہ سے ہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں، وہ پورے گھر پہ قبضہ کر لیں۔ تم جانتے بھی ہو اس گھر کی مالیت کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو جا کر مارکیٹ میں ریٹ پتہ کرو تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ارے ہم اپنے جیتے جی اپنے گھر کو چچا کے حوالے کیوں کر کے جائیں؟ اوفو آپا، اگر ہم یہاں سے جائیں گے بھی تو کوئی بندوبست کر کے جائیں گے نا۔ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم یہاں پر کوئی کرایہ دار رکھ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چچا یہاں پر کسی کرایہ دار کو اندر گھسنے بھی دیں۔ آپا دو ٹوک بولی، میں نے ضد ہو کر کہا، آخر وہ ہوتے کون ہیں ہمارے گھر کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ ہمارا گھر ہے، ہم کرائے پہ لگائیں یا نہ لگائیں، انہیں کس نے اتنا اختیار دیا ہے؟ انہیں یہ اختیار تمہارے ابا دے کے گئے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی بھائی کی سنی اور اب مرنے کے بعد بھی اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے گئے۔ میں نے کتنا کہا کہ میں 2 کمرے کرائے پہ چڑھا دیتی ہوں، کم از کم اس کرائے سے میں اپنی کئی ضرورتیں پوری کر سکوں گی، لیکن تمہارے چچا نے میری ایک نہ مانی اور کہنے لگے میں انجان لوگوں کو اندر کیوں آنے دوں، آپ کو جو بھی چاہیے مجھ سے لیں۔ یہ باتیں کر کے میرے تو ہاتھ پیر ہمیشہ کے لیے انہوں نے باندھ کے رکھ دی ہے۔ تبھی تو تمہاری چچی ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی ہیں کہ میرے شوہر کے کندھے پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بیچارے کدھر کدھر پوری ڈالیں۔ تو میں اپنی عزت کی خاطر چپ کر جاتی ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں، میں خود بھی جوان ہوں، ایسے میں ان سے لڑائی مول لینی کون سی آسان بات تھی۔ تو یہی تو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نامی، کہ اب آپ اتنا ان سے کیوں ڈرتی ہیں؟ وہ مجبوری کا وقت اب گزر گیا۔ اسد تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہو نا، اس لیے تم چپ رہو۔ تمہاری اپنی پرائیویٹ جاب ہے، کون سی سرکاری ہے جس کے بلبوتے پر تم ان سے ٹکرانے کی باتیں سوچتے ہو؟ چپ کر کے خاموشی سے اپنی جاب کرو۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ چچا کا اثر و سوخ اس شہر میں کتنا ہے۔ جانے کیوں آپا کی بات سن کر میرے منہ کا ذائقہ کڑوا سا ہو گیا۔ میں نے کھانا کھائے بغیر ہی کمرے سے نکلنے کا سوچا۔ مجھے اپنی ماں اور بہن کی یہی باتیں تو کھاتی تھیں کہ ایک تو خود ساری زندگی ڈر ڈر کی گزاری اور مجھے بھی ڈراتی ہیں۔ میں چھت پہ گیا ہی تھا کہ وہاں پر مجھے نادیہ نظر آ گئی، جو چھت سے اپنے دھلے ہوئے کپڑے اتار رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو مسکرا دی، جبکہ میں غصے سے کھولنے لگا۔ تبھی میرے قریب آئی،
تو میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں جان بوجھ کر میری بہن کی زندگی عذاب کر رہی ہو؟ وہ تو میری طرف دیکھ کے حیران کن نظروں سے دیکھ کر بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں اس کی سادگی دیکھ کر طنزیہ ہنسا، ہاں تم نے تو کچھ نہیں کیا، بس جب لڑکے والے آتے ہیں تو اپنا دیدار کروانے کے لیے وہاں فوراً پہنچنے کی کوشش کرتی ہو۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اگر شادی کا اتنا شوق ہے تو اپنی امی سے کہہ کر کسی لڑکے کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھ پیلے کیوں نہیں کر لیتی؟ میری بات سن کر نازیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دم سے بولی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسد؟ اگر لڑکے والوں کو شبو آپا کی جگہ میں پسند آ جاتی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اس کی بات سن کر میرا میٹر گھوم گیا۔ تم جان بوجھ کے لڑکے والوں کے سامنے جاتی ہو، تمہیں یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ شبو آپا کے لیے رشتہ آیا ہے، تو ایسے میں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے جانے کی؟ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، میں ان کے سامنے قطعاً نہیں گئی تھی۔ وہ لوگ جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، کیونکہ میں کالج سے جو ہی واپس گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ لوگ گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو ایک دم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور پھر وہاں سے ہمارے گھر آ گئے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے اسد؟ وہ کہہ تو صحیح رہی تھی، لیکن جانے کیوں میرے ذہن پر اتنا غصہ سوار تھا کہ اس کی مکمل وضاحت سن کر بھی میرے اندر کا غصہ کم نہ ہوا۔ حالانکہ مجھے امی اور آپا نے تو یہ بتایا تھا کہ وہ لڑکے والوں کے سامنے آئی تھی، جبکہ نازیہ کا اپنا اسٹیٹمنٹ تو اس کے حوالے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ صحیح بھی کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکے والوں کے سامنے نہیں گئی، بلکہ وہ تو جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو گیٹ پہ کھڑے لڑکے کی ماں بہنوں نے اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے پیچھے چچا کے گھر گئے اور اس کا رشتہ مانگ لیا۔ اور یہ بات ہے کہ چچا نے ان کو مکمل انکار کر ڈالا تھا۔ بچپن سے ہی چچا کے حوالے سے ایک خاص ذہن امی کی طرف سے بنایا گیا تھا، اس لیے جانے کیوں چچا کے نام پر ہی بدگمانیوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے دل میں ہمیشہ ان کے لیے ناپسندیدگی ہی رہی۔ شبو آپا کافی قبول صورت تھی، مگر کہیں پر بھی ان کا رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ لڑکے والے آتے انہیں دیکھتے، لیکن بات بنے بغیر ہی چلے جاتے۔ بلکہ 2-3 بار تو ایسا ہوا کہ رشتے شبو آپا کے لیے آئے، لیکن انہوں نے نازیہ کو پسند کر لیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول انتہائی اپسیٹ ہو گیا۔ شبو آپا تو غمگین تھی ہی، لیکن امی اور میں بھی کم پریشان نہیں تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس مرحلے سے کیسے نکلیں۔ میں ایک دن آفس میں تھا کہ امی کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم آج آف کر کے جلدی گھر آ جاؤ، ایک بہت ہی ضروری بات تم سے کرنی ہے۔ تو میں سمجھا کہ شبو آپا کے رشتے کی کوئی بات بنی ہے، تو میں نے فوراً آف لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ لیکن جب امی نے مجھ سے بات کی تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا جو بات امی مجھ سے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں امی کی بات سن کر غصے میں آ گیا، لیکن پھر شبو آپا کا چہرہ دیکھ کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ امی نے مجھے کہا کہ تمہارے چچا نازیہ کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اور اس کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ مجھے امی کی بات سن کر جہاں پریشانی ہوئی، وہاں پر یہ سوچ کر میں حیران بھی تھا کہ امی جنہیں چچا اور ان کی فیملی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، تو وہ میرے رشتے کی بات نازیہ کے ساتھ کرنے کے حوالے سے سن بھی کیسے سکتی تھی۔ اور میری یہی سوچ جب زبان پر اتری تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹا، میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے کہ نازیہ کے ہوتے ہوئے تمہاری بہن کا رشتہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ تمہارے سامنے کی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ اگر ایسے میں نازیہ کی شادی تم سے نہیں ہوتی تو نہ جانے اس کی شادی کب ہو، لیکن یہ طے ہے کہ تمہاری بہن کی عمر پھر نکلتی چلی جائے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم نازیہ سے شادی کر لو، کیونکہ یہ شبو کے رشتے میں سب سے بڑی دیوار ہے۔ جب یہ دیوار ہٹ گئی تو لوگ خود ہی تمہاری بہن کے رشتے کو انکار نہیں کر پائیں گے۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچ کر مجھے جواب دے دینا، کیونکہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن جتنا میں اس فیصلے پہ غور کرنے لگا تو مجھے امی کی باتیں صحیح لگنے لگی۔ اس رشتے کو کرنے میں 2 فائدے تھے، ایک تو چچا ساری زندگی ہمارے احسان مند رہیں گے، اور دوسرا چچا کی تمام پراپرٹی بھی میری پہنچ میں ہوگی، کیونکہ نازیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ چچا کی تمام جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ یوں میری تو 5 ہی انگلیاں گھی اور شکر میں ہوں گی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ لہٰذا میں نے ہاں کر دی، کیونکہ نازیہ شکل و صورت میں بھی بہت زیادہ حسین تھی، لیکن جانے کیوں مجھے شادی کے بعد بھی اس سے کوئی خاص محبت پیدا نہ ہو سکی، بلکہ چچا نے تو ہم پر احسان جتا جتا کر ہماری زندگی سے جو سکون ختم کیا تھا، اس کا بدلہ میں اب نازیہ سے لینے لگا۔ میں نے نہ جانے شادی کے بعد اسے یہ بات کتنی بار جتائی کہ تمہارے باپ نے بیٹی والا ہو کر میرا رشتہ مانگا۔ یقیناً تم میں کوئی نہ کوئی تو کمی تھی جس کی وجہ سے تمہارے باپ سے رشتہ باہر نہیں ہو سکا۔ تو میری بات پر اکثر وہ جذبوز ہو جاتی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی
کہ آپ صرف میرے ابو کی چوائس نہیں تھے بلکہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، اور امی یہ بات جانتی تھیں، تبھی میری خواہش کے احترام میں ابو نے آپ کا رشتہ خود آپ کے گھر آ کے مانگا۔ لیکن میں اس کی باتوں پر اس کا تمسخر اڑاتا، اسے چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا ذلیل کر دیتا کہ وہ بیچاری گھنٹوں روتی رہتی۔ حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، جو پہنتی اس پر سجتا تھا، لیکن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا نقص نکال دیتا کہ اس نے بننا سنورنا ہی چھوڑ دیا۔ اب اس کے آ جانے کے بعد امی نے کچن کے معاملات اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ وہ ٹھیک ٹھاک کھانا بناتی تھی، لیکن میں نے آ کر کبھی اس کے کھانے کی تعریف نہیں کی، بلکہ اگر ذرا سا بھی نمک کم یا تیز ہو جاتا تو وہ بری طرح سے میرے عتاب کا نشانہ بنتی۔ امی اور آپا کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ وہ دونوں اس سے سارے گھر کے کام بھی کرواتی ہیں، اسے خوب دبا کر بھی رکھتی کہ وہ چو بھی نہ کر سکتی۔ حالانکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے ہمارے گھر کی کوئی بات بھی وہ چچی کے سامنے نہ کرتی، بلکہ ہر بات کو چھپا لیتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی اڑی اڑی رنگت اور جسمانی کمزوری دیکھتے ہوئے چچی نے کئی بار تشویش کا اظہار کیا، لیکن وہ انہیں مطمئن کر دیتی تو چچی بھی خاموش ہو جاتی۔ دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی میری بڑی بہن شبو کا رشتہ آیا۔ مجھے وہ لوگ کافی اچھے اور بھلے مانس سے لگے۔ انہوں نے شبو آپا کو دیکھا اور پسند کر لیا، اور یوں میری شادی کے 10 ماہ بعد شبو آپا کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئیں۔ لیکن وہ ہر دوسرے دن ہی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی۔ ایسے میں نازیہ کی طبیعت چاہے اچھی ہوتی یا خراب، امی کا حکم ہوتا کہ وہ اچھے اچھے پکوان بنا کر ان کے سامنے رکھے تو وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتی۔ شبو آپا کی شادی کے ان 4 مہینوں میں شاید ہی ہمارا ایسا کوئی ویکینڈ گزرا ہو جب وہ رات رہنے کے لیے ہمارے گھر نہ آئی ہوں۔ لیکن وہ اکیلی نہیں ہوتی تھیں، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہمارے ہاں رات کو رکتے۔ شروع میں مجھے ان کا یوں رکنا کچھ اچھا نہ لگتا۔ ایک عجیب سی کھٹک ان کے شوہر کو لے کے میرے دل میں پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ بہت باتونی تھے، دوسرا ان کی نازیہ سے بہت بنتی تھی۔ جس وقت دیکھو وہ نازیہ سے لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہوتے، جو مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اگر نازیہ کچن میں ہوتی تو وہ بھی کچن میں آ جاتے۔ میں ان کی باتوں سے بہت زیادہ تنگ ہونے لگ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اپنی بہن کو بھی نہیں سمجھا سکتا تھا کہ مبادا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے آنے سے تنگ ہو رہا ہوں۔ لیکن مجھے نازیہ پر بہت غصہ آنے لگ گیا کہ اسے کیا ضرورت ہے میرے بہنوئی سے اتنا فری ہونے کی۔ ایک دن میری امی نے مجھے بتایا کہ نازیہ تمہارے بہنوئی سے چھپ چھپ کی باتیں کرتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ امی کی بات سن کر تو میرے چھکے ہی چھوٹ گئے۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنی آزاد خیال ہوگی اور اندر سے ایک بد کردار لڑکی ہوگی۔ میں نے جب اپنا اور اپنے بہنوئی کا موازنہ کیا تو ایک شدید جیلسی میرے اندر پیدا ہوئی۔ میرے بہنوئی مجھ سے کہیں زیادہ ہینڈسم تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا اپنا ٹھیک ٹھاک بڑے پیمانے پہ کاروبار تھا اور وہ خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نازیہ ان سے ٹھیک ٹھاک انسپائر ہو گئی۔ خدا جانے ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ غصے کی ایک شدید لہر میرے اندر ہی اندر دوڑنے لگ گئی اور مجھے اپنے بہنوئی سے شدید قسم کی حسد بھی ہونے لگی۔ شاید یہ اسی حسد کا نتیجہ تھا کہ میرے دل میں نازیہ کو مارنے کے خیالات آنے لگے، لیکن مجھے کوئی ایسا آئیڈیا نہیں مل رہا تھا جس سے اس کی موت قدرتی لگے۔ لیکن یہ موقع بھی مجھے خود بخود ہی مل گیا۔ جب نازیہ کو اچانک ہیضہ ہو گیا تو اس دوران ہی میں نے اس کی دوائی میں زہر ملا دیا۔ جب اس نے وہ دوائی لی تو اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی۔ سب کو یہ لگا جیسے اس کی موت قدرتی ہوئی ہے، جبکہ اصلی بات تو میں جانتا تھا۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد چچا اور چچی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور نازیہ کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس موقع پہ حالانکہ میری خوشی بنتی تھی، کیونکہ میں نہ صرف اپنی پوری کوٹھی کا بلا شراکت غیر مالک بن گیا تھا، بلکہ ان کی تمام جائیداد کا بھی اکلوتا وارث تھا۔ اب مجھے جاب کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ چچا کی دکانوں کا ٹھیک ٹھاک کرایہ آ جاتا جو میں وصول کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے جاب چھوڑ دی اور گھر ہی پہ رہنے لگا۔ لیکن جانے کیوں میرے اندر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت کچوکے لگاتا کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ لیکن جب مجھے یاد آتا کہ وہ ایک اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی، اس کا میرے بہنوئی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تو میرا دل بہت برا ہو جاتا۔ اس کو دفنانے کے بعد میں کبھی بھی اس کی قبر پہ نہیں گیا، اور نہ ہی کبھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے، بلکہ اس کی قبر کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہوگا۔ میں بس ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ مرنے کے بعد بھی وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دن میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ شبو آپا روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور بولی، جلدی سے بھابھی کی قبر پہ جاؤ اور اسے قبر سے نکالو۔ میں نے اس کے بارے میں بڑے عجیب خواب دیکھے ہیں۔
وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور بار بار مجھے اس کی قبر پر جانے کا کہہ رہی تھی۔ تو میں اگلے دن ہی اس کی قبر پہ جا پہنچا تو قبر کی مٹی مجھے کچھ عجیب سی دکھائی دی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے قبر کھودی ہو اور جلدی جلدی اس کی مٹی برابر کی ہو۔ میں نے فٹافٹ گورگن کو پیسے دیے اور کہا کہ اس قبر کو کھودو، لیکن جب قبر کی کھدائی کی گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ اندر نازیہ کے کفن کے ساتھ ہی 3 مرد آڑے ترچھے بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کے گورگن چلایا کہ ارے یہ تو کفن چور ہے۔ گورگن کی بات سن کے میرا دماغ ہی معاف ہو گیا۔ ہم نے فٹافٹ ان تینوں کو باہر نکالا۔ ان کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن وہ اپنے حواس میں نہیں تھے۔ گورگن فٹافٹ پانی لایا اور اس کے چہرے پہ چھڑکا تو انہیں ہوش آیا، لیکن جو ہی انہیں ہوش آیا تو ایک دم سجدے میں سرک کے رونے لگ گئے۔ میں اور گورگن حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار نازیہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اپنے کانوں کا ہاتھ لگانے لگتے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میرے پاؤں پکڑ کے مجھ سے معافی مانگی کہ یہ خاتون بہت ہی نیک ہے کہ جب ہم اس کی قبر کھود کے اندر گئے تو پوری قبر اندر سے خوشبو سے معطر تھی۔ ہم چاہ کر بھی اس کا کفن نہیں اتار سکے۔ اس سے پہلے ہمیں کبھی ناکامی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نیک عورت کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے۔ یقیناً یہ اللہ کی کوئی بہت ہی بڑی ولی گزری ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی کیسے ظالم لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چاہیں تو ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں کیونکہ ہم خود بھی اپنے گناہوں کی سزا پانا چاہتے ہیں، اور آج کے بعد ہمارا اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم یہ گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور رو رو کے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ ان کی باتیں سن کر میرا تو پورا جسم ہی سن ہو گیا تھا۔ میں جسے بد کرداری کا سرٹیفکیٹ دے کے اس دنیا سے اپنے ہاتھوں رخصت کر بیٹھا تھا، اور جس کے بارے میں اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اس کی قبر تو عبرت کا نشان بن جائے گی، جبکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو شہادت کی موت مری تھی۔ اس کا جسم اب بھی بالکل تر و تازہ تھا، جیسے میں نے اسے ابھی ابھی دفنایا ہو۔ گویا یہ بالکل پاک تھی، میں ہی غلط تھا۔ میرے شک نے ایک نیک لڑکی سے اس کی زندگی چھین لی۔ گویا وہ غلط نہیں تھی، میں غلط تھا۔ تو پھر مجھے اپنے کیے کی سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ وہ چور تو کب کے جا چکے تھے، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ نے انہیں میری طرف بھیجا تھا، اس لیے کہ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی نیک اور با کردار بیوی کا دیدار ایک بار پھر کر سکوں اور جان لوں کہ وہ نہ صرف بے گناہ تھی بلکہ اللہ کی بہت ہی پیاری بندی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ میری ضمیر پر اتنا بوجھ تھا کہ میں قبرستان سے سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ مجھ پر کیس چلا اور پھر مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میری سزا کا سن کے امی کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب وہ آپ اپنے گھر میں ہیں، لیکن وہ مجھ سے ملنے کبھی بھی جیل نہیں آئی۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ میں نازیہ کا قاتل ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ محبت تو خیر میں اپنے آپ سے اب خود بھی نہیں کرتا، ہر وقت اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جس بے گناہ کو میں نے مارا ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا، اور یہ معافی مجھے شاید مرنے کے بعد ہی ملے۔ لیکن میری کہانی سننے والوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے سکون کے لیے دعا کیجیے گا، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اپنی شریک حیات پر بلا وجہ غصہ نہ کریں، اور نہ ہی اپنے رشتوں کو شک سے آلودہ کریں، کیونکہ شک آپ کے پاک رشتے کو کھا جاتا ہے۔